بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّنْ فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 121 تا آیت نمبر 126 سورہ آل عمران تلاوت ہوئی ہے۔ گزشتہ آیات کریمہ میں جو تاکید فرمائی گئی ہے، کفار اور مشرکین کے ساتھ دوستیاں نہ لگاؤ، تم ان کی چکنی چپڑی باتوں سے یا ان کے کسی طاقت اور پریشر کے خوف سے خام خواہ ان سے متاثر ہوتے ہو، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بس ایک شرط کے ساتھ زندگی گزارتے رہو، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر کرتے رہو اور پرہیزگار بنے رہو، تقوی اختیار کرو، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، یہ کچھ بھی تمہارا نقصان نہیں کر سکتے۔ اب کچھ بھی نقصان نہ کر سکنے کے دو واقعات اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائے۔ ایک میں صبر اور تقوی انتہائی درجے پر تھا، ایک میں تھوڑی جلد بازی ہوئی، تو ان دونوں واقعات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بطور نمونہ کے پیش فرمایا۔ پہلا واقعہ غزوہ بدر کے متعلق ہے۔ بدر میں مسلمان صحابہ کی تعداد 312 اور 313 عدد پورا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ۔ پیدل سفر، چند اونٹ، چند گھوڑے، تھوڑی سی تلواریں، بے سر و سامانی کا عالم، دشمن اس کے مقابلے میں افرادی قوت میں بھی زیادہ، اسلحے کے اعتبار سے بھی زیادہ، مالی طور پر بھی زیادہ۔ وہ پرسہولت ہو کر پہنچے، یہ تھکن کے ساتھ پہنچے، انہوں نے آ کر ایک اچھی جگہ پر پڑاؤ ڈال لیا، انہیں ریت کے ٹیلوں پہ جگہ ملی۔ قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کیا کہ دیکھو میں نے تمہاری وہاں مدد کیسے کی تھی۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اے پیغمبر اس وقت کو یاد رکھو جب آپ اپنے گھر سے صبح کو چلے اور مومنوں کو لڑائی کے ٹھکانوں پر بٹھا رہے تھے۔ یہ احد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے جبل احد کی طرف۔ بدر میں تو مسلمانوں کو فتح ہو گئی، اب احد آئی تو احد میں مشورہ یہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ لڑائی لڑیں مدینہ شہر میں رہ کر۔ تجربے میں یہ تھا کہ جتنے لوگوں نے لڑائی اپنے شہروں میں لڑی، آنے والا جو تھا وہ شہر کے حالات سے پوری طرح واقف نہ ہوتا تھا۔
کبھی گلیوں سے پتھراؤ شروع ہو جاتا، خواتین بھی لڑائی کا حصہ بن جاتی، بوڑھے بچے بھی حصہ بن جاتے، جوان بھی تلوار لے کر سامنے آ جاتے اور دشمن کو منہ کی کھانی پڑتی۔ لیکن صحابہ کرام میں نوجوان صحابہ کرام پر ایک شوق سوار تھا کہ نہیں، لڑائی جو ہے وہ کھلے میدان میں لڑیں۔ بدر میں جیت کے آئے تھے تو انشاءاللہ اب بھی جیت کے آئیں گے۔ خیر، اس کی ایک تفصیل ہے، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ وہاں لڑائی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کچھ پریشانی کے میں رہے، کچھ صحابہ شہید ہو گئے 70 کے قریب، کچھ زخمی ہو گئے، جھڑپیں ہوئیں 2-3 مرتبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ تلوار لگی، خود کٹ گئی، کڑیاں جو تھیں وہ آپ کی پیشانی میں پیوست ہو گئیں، دائیں جانب کے نچلے دانت 1 یا 2 ٹوٹ گئے، تو آپ ایک کھائی میں جا گرے اور پھر وہاں سے آپ کو بعد میں نکالا گیا۔ تو یہ پریشانی کچھ آئی۔ اس پریشانی کی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک درے پر کچھ مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بٹھایا، کچھ صحابہ کرام کو 25 اس کنارے پہ 25 اس کنارے پہ، کہ تم نے دشمن اگر پیچھے سے ہمارے تعاقب میں آئے اور حملہ کرے تو تم نے انہیں اپنے تیروں سے دور بھگا دینا ہے۔ اور وہ وہاں گئے، ادھر جنگ فتح ہو گئی، صحابہ کرام نیچے اتر کے آ گئے 38 صحابہ کے بھئی جنگ تو فتح ہو گئی ہے، لہٰذا اب تو جنگ تک یہاں رکنے کی پابندی تھی۔ کچھ صحابہ کرام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک یہ تھا کہ جب تک میں تمہیں یہاں سے ہٹنے کو نہ کہوں تم نے نہیں ہٹنا۔ وہ بیٹھے رہے۔ چلے جانے والوں کی تعداد 38 تھی، رہ جانے والوں کی تعداد 12 تھی۔ وہی ہوا جس کا شبہ دفاعی اعتبار سے تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ تعاقب میں آ کر پیچھے سے حملہ کریں۔ خالد بن ولید اس وقت تک کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے ہوئے تھے۔ وہ ایک لشکر کو لے کر پیچھے سے آئے، انہوں نے حملہ کیا۔ 12 تیر انداز بہت تھوڑے تھے جو ان کو روک سکتے، نتیجہ یہ 12 کے 12 شہید ہو گئے اور انہوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا۔ جنگ میں گھمسان پیدا ہوا، مسلمانوں کا نقصان ہوا۔ اس کا بھی ذکر آیا، وَإِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا، 2 گروہ ایسے تھے جو کمزوری دکھا رہے تھے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، آپ گئے اور مومنوں کو مورچہ زن فرما رہے تھے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر بات کو سن بھی رہا تھا اور ہر عمل کو دیکھ بھی رہا تھا۔ سمیع بِأَقْوَالِكُمْ عَلِيٌّ بِأَفْعَالِكُمْ۔ اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا، مسلمانوں میں ہی 2 گروہ ایسے تھے جو کچھ کمزوری ظاہر کر رہے تھے کہ ہم مقابلہ کریں نہ کریں کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا کمزوریاں مت دکھاؤ، واللہ ولیہما، اللہ ہی ان دونوں کا کارساز ہے۔ تو بات وہی ہے کہ تم صبر کرو، تقوی اختیار کرو، کمزوریوں پہ نظر نہ رکھو، اللہ پہ نظر رکھو، اللہ تمہارا کارساز ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ پر بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ بھروسہ کرنے والے ہمیشہ مومن جو ہیں وہ اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ کام کا ارادہ کرو، اخلاص کے ساتھ نیت کرو، صبر سے معاملات کو دیکھتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے بھروسے کو پورا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پر مومن بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر بدر کی کیفیت آ گئی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اے اللہ کے نبی ذرا اس وقت کو غور کرو جب اللہ نے تمہاری بدر میں مدد فرمائی تھی اور تم اس وقت انتہائی کمزور تھے۔ بدر میں مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی اور اسلحہ بھی کم تھا۔ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ تاکہ تم اللہ کا شکر گزار بندے بن جاؤ۔
تو بدر میں بھی اللہ نے تمہاری مدد کی تھی، شرط تقوی کی ہے، وہاں متقی اور پرہیزگار تقوی کا اعلیٰ معیار موجود تھا تو اللہ نے تمہاری مدد فرمائی تھی۔ بدر کے ایک واقعے کو ٹچ کر رہے ہیں۔ جب کفار پہنچے انہوں نے اپنے گمان کے مطابق اچھی جگہ لوکیشن جو تھی اپنے پاس رکھ لی، اور مسلمان جو تھے وہ ایک ٹیلے پر آئے جس ٹیلے پر ریت ویت تھی اور اتار چڑھاؤ نشیب فراز تھا، بڑی دقت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان تھکے ہوں کو نیند کی نعمت عطا فرمائی، بارش برسا کے ریت کو جما دیا۔ وہ جس متوازی گراؤنڈ میں تھے، پلاٹ میں تھے، زمین پر تھے، وہاں کیچڑ ہو گئی، کافر کیچڑ میں گرنے لگے اور مسلمان ایک بہترین جگہ پر آ گئے، سبک ہو گئے۔ کافروں نے مسلمانوں کے اطمینان کو دیکھا تو شوشے کے طور پہ، جنگی چال کے طور پہ اعلان کر دیا ہمارا 1000 تازہ دم فوجی دستہ اور آ رہا ہے۔ اچھا جی، آ رہا ہے۔ سورہ نساء میں آتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا لو میں بھی اپنے مسلمانوں کی مدد میں 1000 بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، میں 1000 فرشتوں کو بھیج رہا ہوں۔ اچھا جی، پھر انہوں نے کہا انہوں نے دیکھا بھی 1000 کے ساتھ عدد تو برابر ہو گیا۔ پھر انہوں نے شوشہ کیا ہمارے 3000 آ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم، اے پیغمبر جب آپ مومنوں کو فرما رہے تھے کیا کافی نہیں تمہارے لیے ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ اللہ تمہارے پاس بھی 3000 فرشتوں کو نازل فرما دیں۔ اب وہ 3000 کا تازہ دستہ فوجی جو آ رہے تھے اس کے مقابلے میں اللہ نے 3000 فرشتے نازل فرما دیے۔ پھر انہوں نے شور مچایا کہ ہمارے 5000 آ رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پھر وحی نازل ہوئی بلا، ہاں کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، آئیں گے تمہارے پاس فوراً یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، اللہ 5000 فرشتوں کو نازل فرما دیں گے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم مختلف جنگوں میں مختلف ایسے چہرے دیکھتے تھے جن سے ہم کبھی واقف نہیں تھے، کبھی تبوک میں اور کبھی بدر میں اور کبھی حنین میں اور کبھی طائف میں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے غزوہ اس میں احزاب میں دیکھا کہ زرد رنگ کی پگڑیاں پہنے ہوئے گھوڑوں پر کچھ لوگ آ رہے ہیں، بڑے نورانی چہرے۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ وضاقتہ تو خالصتاً اسلامی ہے اور نعرہ تکبیر لگاتے آ رہے ہیں کون، کس علاقے کے لوگ ہیں اور کس قبیلے سے آئے ہیں ہماری مدد کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کیا جی ایسے وضع کے لوگ میں نے دیکھے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا حیران نہ ہوں، یہ اللہ کے فرشتے تمہاری مدد کو آئے ہیں۔ بدر میں صحابہ کرام نے کئیوں کو دیکھا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں لڑنے کے لیے جس کافر کے ساتھ میرا آمنا سامنا تھا، میں نے ہاتھ اٹھایا کہ اس کو یوں تلوار ماروں، ابھی تلوار اس کو چھوئی تک نہیں، اس کی گردن کٹ کے نیچے جا پڑی۔ میں بھی کہوں بھئی یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی کو یہ آ کر اپنی جنگ کی آپ بیتی سنائی، اپنی کارگزاری عرض کی، تو آپ فرمانے لگے فرشتہ تیری مدد کے لیے تیرے ساتھ موجود تھا۔ ظاہری طور پر ہاتھ تیرے اٹھ رہے تھے لیکن فرشتہ ہی تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو ریت کے ٹیلے پر آپ کو جگہ ملی اور کفار جو تھے وہ صاف ستھرے میدان میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریت کی مٹھی اٹھائی اپنے ہاتھ میں، یوں اٹھا کے شاہت الوجوہ یوں پھینکی۔ اب بظاہر یوں پھینکی جانے والی 10 8 15 20 بندوں تک جاتی ہے، لیکن پورے لشکر کے آنکھوں میں وہ مٹی چلی گئی، ریت چلی گئی اور سارے ملتے رہ گئے۔ اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے پیغمبر جب وہ ریت آپ نے پھینکی تھی آپ نے نہیں پھینکی تھی، آپ نے تو اشارہ فرمایا تھا، پھینکنے والا اللہ تھا، تو اللہ نے پھینکی۔ تو یہ سامنے ظاہر ہو گیا۔
اب 5000 فرشتے تمہاری مدد کو آ رہے ہیں تو کیا خیال ہے یہ کافی نہیں؟ پھر مصومین، منزلین، مردفین، ایسی صلاحیتوں والے آ رہے ہیں، نشان لگے ہوئے، منچے ہوئے، فن حرب سے واقف۔ اب یہاں آگے ایک عقیدے کی بات آ رہی ہے۔ فرشتوں کی وجہ سے بدر میں فتح ہو گئی، فرشتوں کی وجہ سے غزوہ احزاب میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی اور دیگر جنگوں میں بھی۔ اب یہ ایک نظریہ نہ بن جائے کہ بھئی فرشتے مدد کرنے پر قادر ہیں۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو تمہارے لیے خوشخبری بنا دیا۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ یہ اعداد جو 1000، 3000 اور 5000، یہ تمہارا فگر، تمہارا عدد جو اپ کیا گیا، اونچا کیا گیا اور تمہیں تسلی دی گئی، یہ تمہاری خوشخبری تھی تاکہ تم پر جو تعداد کی کمی کی وجہ سے ہیبت ہے وہ دور ہو جائے، اسلحے کی کمی کی وجہ سے جو ہیبت ہے وہ دور ہو جائے۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ یہ اطمینان قلب کے لیے ایسا کیا گیا تاکہ تمہاری تسلی ہو جائے، ورنہ عقیدہ یاد رکھنا، وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، مدد کسی کے بس میں نہیں ہے، مدد کرنے پر قادر ہے تو اللہ ہی قادر ہے، جو عزیز بھی ہے، جو حکیم بھی ہے۔ عقیدہ بن جائے، کل کو یوں نہ کہے کہ یا جبریل مدد، یا اسرافیل مدد، اے ملائکۃ البدر مدد، اے ملائکہ احزاب مدد۔ خیال کرنا شاید فرشتوں کو مدد پہ پکارنا شروع کر دو، خیال کرنا شاید جنات کو مدد پہ پکارنا شروع کر دو۔ کسی نے تمہاری مدد نہیں کی۔ اور پھر اللہ فرشتوں کے ذریعے بھی مدد کرنے پر مجبور نہیں ہے کہ فرشتے ہوں تو اللہ تمہاری مدد کر سکے۔ اللہ تو وہ ذات پاک ہیں جنہوں نے اپنی صفت میں یہاں فرمایا العزیز، اللہ تو غالب ہیں۔ اللہ فرشتوں سے مدد کرنے پر مجبور نہیں ہے، مدد اللہ نے کرنی ہوتی ہے، اسباب اللہ نے پیدا کرنے ہوتے ہیں، بغیر سبب کے بھی چاہے تو اللہ مدد کرنے پر قادر ہے۔ لہٰذا یہ جو مدد مدد کے نعرے لگے ہوئے ہیں نا اپنی تسلی کے طور پر، یہ بس ہماری اپنی تسلی ہے تو ہو، ورنہ ومن نصر الا من عند اللہ، مدد پر قادر کون ہے؟ اللہ ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تسلی عطا فرمائی، کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ کے رکھ دیا۔ بدر میں 70 کافر مارے گئے۔ 70 کافروں کا مارا جانا جب مکے میں اطلاع پہنچی کہ کسی کا باپ، کسی کا تایا، کسی کا چچا، کسی کا پھپھا، کسی کا ماموں، کسی کا شوہر، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، ایک بھی مکے کا گھر ایسا نہیں تھا جو ان 70 میں سے کسی کا رشتہ دار نہ ہو، کسی نہ کسی حوالے سے کوئی نہ کوئی ان سے لنک تھا۔ وہ 70 آدمی جب مارے گئے، پھر 70 گرفتار ہو گئے، وہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں 140۔ 70 ایسے زخمی ہوئے یا اس سے بھی کچھ زیادہ کہ وہ اپاہج ہونے کے قریب ہو گئے۔ اب جب یہ 1000 کے لشکر میں سے 140 تو بالکل ناپید ہو گئے، 70 زخمی پہنچے تو ان کی حالت بھی ایسی تھی کہ وہ ان کے زخموں پہ جو گھاؤ لگے ہوئے تھے کافروں سے دیکھے نہیں جا رہے تھے، ان میں بڑی بھڑک تھی۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے غرور کو توڑ دیا۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہم نے کافروں کے ایک بہت بڑے لشکر کو، ایک گروہ کو علیحدہ کر دیا، اور یکبتہم ذلیل کیا، فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، بڑے نخرے کر کے آئے تھے، مایوس ہو کر لوٹے، ناک خاک آلود ہوئی، ذلت کا نشان بن کر گئے۔ آخری آیت ہے اس رکوع کی، وہ پوری کر لیتے ہیں، 128 اور 129 بھی۔ غزوہ احد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو چوٹیں لگی تھیں اور آپ ایک کھائی میں گرے اور دندان مبارک زخمی ہوا، ان میں 3 ایسے شخص تھے جو کافروں کی طرف سے آئے تھے، سہیل، حارث، صفوان بن امیہ۔
یہ تینوں حضرات اس وقت کافروں کی طرف سے تھے، ان کے دھکم پیل کی وجہ سے اور ان کے تلوار چلانے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے۔ آپ نے ان کو بد دعا دی، بد دعا دی۔ اب دیکھیں جسے اللہ کا نبی بد دعا دے وہ کیسے بچے۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بد دعا پر یہ آیت نازل کی، لیس لک من اللہ لیس لک من الامر شیء، اے پیغمبر آپ بد دعائیں نہ دیں، آپ کے بس میں کچھ نہیں ہے، آپ اس پر نرمی اختیار فرمائیں۔ او یتوب علیہم، اللہ پر معاملہ چھوڑ دیں، اللہ چاہے ان کی توبہ قبول کر لے، او یعذبہم، چاہے ان کو عذاب کر دے، فإنہم ظالمون، یہ ظالم ہوں گے تو عذاب پائیں گے، اور اگر ان کو پچھتاوا ہوا تو اللہ ان کی توبہ قبول کر کے انہیں آپ کے قدموں میں بھیج دیں گے۔ وہ تینوں کے تینوں مسلمان ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کو، تو اس کا مقصد یہ ہوا ہمیشہ بد دعائیں آہیں، بعض اوقات بندے بعد میں مان جاتے ہیں، صلح ہو جاتی ہے، کئی دفعہ جھگڑے وگڑے ایسے ہوتے ہیں پھر بعد میں صلح صفائی ہو جاتی ہے، پھر بندہ سوچتا ہے میں نے اس دن یوں بھی کہہ دیا، یوں بھی کہہ دیا، یوں بھی کہہ دیا۔ تو یہ اصل میں امت کو ایک تربیت دینا مقصود تھا، ورنہ اللہ کے نبی تو اللہ کی مرضی کے بغیر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ ہمیں ہماری تربیت مقصود تھی۔ اور آخر میں خلاصے کے طور پر وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، اس سب کا مالک اللہ ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں معاف فرما دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، یہ میرے اللہ کا اختیار ہے۔ معافی بھی اللہ کے پاس ہے اور کسی کو عذاب میں مبتلا کرنا بھی اللہ کے پاس ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے بھی ہیں اور مہربان بھی ہیں۔ یہ ہمیں یہ پچھلے واقعات کو بیان کر کے اصل یہ بتایا جا رہا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر کرو گے، پرہیزگار رہو گے، یاد رکھیں اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ اللہ ہمیں یہ دونوں خوبیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔